نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات سبحان الله. بل أحياء ولكن لا تشعرون سبحان الله. صدق اللہ مولانا العظیم. سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. واجب صدر عظیم، سامعین محتشم، حاضرین مکرم، عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام، سبحان الله. جان نثاران صحابہ کرام، سبحان الله. محبان اہل بیت العظام سبحان الله. اور عقیدت مندان اولیاء کرام. سبحان الله. تفسیر قرآن کے سلسلہ میں دوسرا پارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 154 سے آج آغاز کر رہا ہوں. سبحان الله. بے شک یہ آیت مبارکہ مشہور و معروف آیت مبارکہ ہے. سبحان الله. تقریباً ہر شخص اس آیت مبارکہ کے ترجمہ سے آگاہ ہے. سبحان الله. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، سبحان الله. اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کرو. نہ کہو، بے شک بے شک. سبحان الله. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ہاں تمہیں خبر نہیں. بے شک. شہید جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، دین کے لیے، اسلام کے لیے اور اپنے وطن کے لیے، نیک مقاصد کے لیے، ایسے مقاصد جو خدا اور رسول کو پسند ہوں، ہمارے اپنی ترجیحات نہیں. تو ایسا بندہ جو اللہ کی راہ میں جان دے دے، اگرچہ وہ ہمارے سامنے جان سے بظاہر معلوم ہو جاتا ہے، لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگرچہ وہ تمہارے سامنے میدان جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہوا، اس کی روح اس کے جسم سے خارج ہوئی، وہ تمہارے سامنے بے حس و حرکت ہوا، لیکن تم اسے مردہ نہیں کہہ سکتے. رب نے پابندی لگا دی. دوسرے مقام پر خالق کائنات نے فرمایا کہ تم انہیں مردہ گمان بھی نہیں کر سکتے. ایک تو یہ ہے نا کہ مردہ کہنا نہیں ہے، لیکن شاید وہ دل میں سوچتا کہ چلے کہنا نہیں ہے لیکن ہے تو صحیح کہ ہمارے سامنے جو اس کی روح جسم سے نکلی اور اس کا جسم ٹھنڈا ہو گیا، بے حس و حرکت
تو چلے کہتے نہیں ہیں، اللہ نے منع کر دیا، لیکن ہے تو صحیح۔ تو دوسرے مقام پر رب نے اس سے بھی منع فرما دیا، فرمایا تم نے سوچنا بھی نہیں ہے کہ یہ مردہ ہے، بے شک سبحان اللہ، یہ زندہ ہے۔ لیکن پھر بھی انسان ہے، اس کے خیالات اس کے قابو میں نہیں ہوتے، تو رب نے مزید وضاح فرما دی، فرمایا بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، وہ تمہیں ان کی زندگی کی سمجھ آئے یا نہ آئے، رب کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ اب ایک جملہ یہاں پر میں اس کا اضافہ کر کے پھر میں آگے چلوں گا۔ یہ اعزاز ہے اس بندے کا جو اللہ کی راہ میں جان دے، بے شک سبحان اللہ، چاہے وہ کسی بھی دور کا ہو، اسے رب کہتا ہے کہ نہ وہ مردہ تم کہہ سکتے ہو نہ تم گمان کر سکتے ہو، وہ زندہ ہیں۔ میرا کہنا یہ ہے کہ جب ایک عام آدمی جو اللہ کی راہ میں جان دے وہ زندہ ہے، تو جس نبی کا اس نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی کی زندگی پھر کتنی اعلیٰ ہوگی، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اس نبی کی زندگی کا کیا کہنا کہ جس کا کلمہ پڑھنے والا اللہ کی راہ میں جان دینے سے ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے۔ یعنی انسان یہ نہ سمجھے کہ میں آزمایا نہیں جاؤں گا، بے شک سبحان اللہ، مجھے ہمیشہ خوشی حاصل ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا میں آنے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد، مسلمان بن جانے کے بعد آزمائشوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، ہر آدمی پر آزمائش آتی ہے اس کی حیثیت کے مطابق، جو اللہ کے ہاں جتنا زیادہ مقبول ہوتا ہے اس پر اتنی بڑی آزمائش آتی ہے۔ اسی لیے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء پر سب سے زیادہ آزمائشیں آتی ہیں، اس لیے کہ ان کا درجہ سب سے بلند ہے۔ بے شک سبحان اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، آپ کو بچپن ہی سے آزمائشوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا، چچا نے گھر سے نکال دیا، اس نے کہا میرے گھر سے چلے جائیں، نکل جاؤ، اللہ کے نبی نے کہا کہ میں تجھے سلام کہہ کے جا رہا ہوں، مجھے بھی اس گھر میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں سے آگے گئے، آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا، پھر آگے اللہ نے اولاد دی بڑھاپے میں، تو ایک اور آزمائش آ گئی کہ آپ اس اولاد کو، اس بیٹے کو خود جا کر اس کی اور اس کی والدہ کو جنگل میں چھوڑ آئے۔ کتنی بڑی آزمائشیں ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام لمبی بیماری آپ نے کاٹی، بے شک سبحان اللہ، اولاد بھی، گھر بھی، جانور بھی، مویشی بھی، سب کچھ، کوئی ناشکری کا کلمہ زبان پر نہیں لایا۔ بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن آئیے واپس، ہم جس درجے میں ہیں ایمان کے اعتبار سے ہمارے اوپر بھی آزمائشیں آتی ہیں، اور اللہ فرماتا ہے یہ آزمائشیں کس قسم کی ہوگی؟ فرمایا کبھی تمہیں خوف دلایا جائے گا اور کبھی بھوک سے تمہاری آزمائش کی جائے گی، کبھی تمہارے مالوں میں نقصان ہوگا، کبھی جانوں کا نقصان ہوگا اور کبھی پھلوں کا نقصان۔ پھل سے مراد یہاں پر اولاد ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اولاد ہے، اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بلکہ اللہ جملہ میں پہلے پڑھ دوں اس کے بعد میں حدیث آپ کو سناؤں گا۔ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا آزمائشیں
کی بارگاہ میں شکایت کرنے والے، ایسے جو لوگ ہیں ان کے لیے خوشخبری نہیں ہے، خوشخبری ان کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، ایسے لوگ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے، یعنی ہم اللہ کی ملکیت ہے، اللہ نے ہی ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی، اللہ نے ہی ہمیں مال عطا فرمایا، اللہ نے ہی ہمیں جانیں دی ہیں، اللہ ہی ہمیں اولاد عطا فرماتا ہے، سب نعمتیں اللہ ہی عطا فرماتا ہے، اور جب وہ اللہ لے لے تو ہم کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتے، ہم صبر کرتے ہیں، کیونکہ ہم بھی اللہ ہی ہمارا خالق و مالک ہے اور ہمارا سب کچھ دیا ہوا بھی اللہ ہی نے ہمیں دیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے مال ہیں اور اسی کی طرف ہم کو پھرنا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کا چھوٹا سا بچہ فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا، موت کے فرشتوں سے، موت کے فرشتے سے، کہ کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی روح کو قبض کر لیا؟ عرض کرتے ہیں جی مالک۔ اللہ فرماتا ہے کیا تم نے اس کے دل کا پھل توڑ لیا؟ عرض کرتے ہیں جی مالک۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پھلوں سے مراد اولاد ہے، تو کیا تم نے اس کے دل کا پھل توڑ لیا؟ فرشتے کرتے ہیں جی ہمارے خالق و مالک، ہم نے اس کے دل کا پھل توڑ لیا۔ اللہ فرماتا ہے اچھا پھر یہ بتاؤ کہ میرے بندے نے کیا کیا، اس کا رد عمل کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اس نے صبر کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ صبر کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر تم اسے خوشخبری دے دو کہ میری نعمتیں اسے ضرور حاصل ہوں گی اور میں اس سے راضی ہوں۔ اور اسی طریقے سے یہ جو جملہ ہے جو ہر آدمی کو یاد ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی مصیبت بندے پہ آئے، بندہ یہ جملہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کا بہترین نعمت بدل عطا فرما دیتا ہے۔ ساتھ وہ یہ بھی دعا کر لے، یا اللہ یہ جو چیز تو نے مجھ سے لے لی، تو نے ہی عنایت فرمائی تھی، تو نے ہی واپس لے لی ہے، میں اس پہ کوئی گلہ شکوہ نہیں کرتا، لیکن یا اللہ گزارش کرتا ہوں کہ مجھے اس کے بدلے میں کوئی اور سے بہتر عطا فرما دینا۔ یہ دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے بہتر اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آقا کریم علیہ السلام کی زوج مطہرہ ام المومنین، آپ فرماتی ہیں کہ میں ابو سلمہ کے نکاح میں تھی تو آپ بہت اچھے انسان تھے، بہت اعلیٰ خصوصیات اللہ نے آپ کو فرمائی تھی، تو فرماتی ہے کہ میں ان کے ساتھ بہت خوش تھی، بہت اچھا وقت ہمارا گزر رہا تھا۔ پھر ان کا وقت مکمل ہو گیا دنیا کا، وہ دنیا سے چلے گئے۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد آ گیا کہ جس پر کوئی مصیبت آئے تو وہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ساتھ دعا کرے کہ یا اللہ مجھے اس سے بہتر اس کا بدلہ عطا فرما۔ تو آپ فرماتی ہیں میں نے یہ دعا پڑھ لی، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ مدینہ شریف میں ابو سلمہ سے بہتر بندہ میری نظر میں تو کوئی نہیں ہے، لیکن یقین بھی تھا کہ جب اللہ کے محبوب نے یہ فرمایا ہے کہ یہ دعا کرنے تو اللہ بہتر عطا فرمائے گا تو یقیناً اللہ دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو ان کا دھیان ہی نہیں تھا نا، تو صحابہ کرام کی طرف ان کی نظر گئی، سارے صحابہ عظیم، سارے صحابہ شان والے، لیکن ان کا ایک اپنا کیونکہ وقت گزرا تھا بہت اچھا، تو ان کی خصوصیات ان کے ذہن میں تھی، تو فرماتی ہیں میں سوچتی تھی کہ ان جیسا یا ان سے بہتر تو بہت مشکل ہے، میری نظر میں تو کوئی نہیں ہے، لیکن دعا کر دی ہے تو آپ دیکھیں اللہ مجھے اس کے بدلے میں کیا عطا فرماتا ہے۔
تو فرماتی ہیں ابھی چند دن ہی گزرے تھے، یعنی جب ان کی وفات کے بعد عدت کا معاملہ مکمل ہوا تو آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھ سے نکاح کے لیے پیغام بھیج دیا۔ اللہ کے نبی نے، اللہ کے رسول نے پیغام بھیج دیا کہ اے ام سلمہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت آپ فرماتی ہیں کہ مجھے آقا کی اس بات پر یقین تو پہلے بھی تھا، لیکن اب میرا یقین اور بڑھ گیا کہ اگرچہ صحابہ کی طرف میری نظر گئی تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ان کا گن مجھے نصیب ہو جائے گا یا میں ان کے نکاح میں آ جاؤں گی۔ وہ نبی، میں ان کی امتی، ان کے بارے میں تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، لیکن اللہ نے اس دعا کے بدلے میں مجھے ابو سلمہ تو کیا اللہ نے اپنے نبیوں کا سردار کے ساتھ مجھے اس پر عطا فرما دی اور میں آپ کے نکاح میں آ گئی۔ بذات گرامی اس آیت سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمارے اوپر بھی جب بھی کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی معاملہ ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا جائے اور ساتھ یہ دعا کر دی جائے یا اللہ مجھے اس کا بہترین نعمت بدل عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کا نعمت بدل عطا فرماتا ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور اشارے گرامی آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے میں کوئی مصیبت آئی، اس نے یہ کلمہ پڑھ لیا، اسے ثواب ملے گا، لیکن اگر اسے کچھ سالوں بعد پھر یاد آئے، پھر یہی کلمہ پڑھ لے، پھر اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ بعد میں پھر کبھی ذہن میں وہی مصیبت آئے، پھر پڑھے، اللہ پھر عطا فرما دے۔ اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک دفعہ جب ہمیں خبر ملے کہ فلان پتہ فوت ہو گیا تو ہم پڑھ لیں، اس کے بعد نہیں پڑھ سکتے، اس کے بعد جب بھی پڑھیں گے اللہ پھر ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد ایک اور حدیث مبارکہ جو بڑی اہم ہے آج کی اس گفتگو صبر کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے فرمایا نظام کا مفہوم یہ ہے کہ صبر مصیبت کی ابتدا میں جو آپ کا رد عمل ہے اس کا نام ہے۔ بالکل مصیبت جب نازل ہوئی، جب پریشانی آئی، اس وقت اگر آپ نے اپنے آپ کو سنبھال لیا، آپ نے کوئی گلہ شکوہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں کیا، آپ نے کوئی اللہ کی بارگاہ میں ایسے کلمات نہیں ادا کیے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، تو اصل صبر یہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو ان مصیبت کا پتہ چلا تو بالا شروع کر دیا، رونا دھونا اور پیٹنا اور پتہ نہیں کیا کیا، اور اللہ کی ناشکری کے کلمات، اور جب آنکھوں سے آنسو بھی ختم ہو جائیں، جب گلا بھی بیٹھ جائے تو پھر بندہ کہے جی اب صبر ہے۔ تو یہ صبر تو نہیں ہے۔ صبر تو یہ ہے کہ جو ہی آپ کو پتہ چلے، میں تحدیث نعمت کے دور پہ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے کہ آج سے تقریباً 2-2.5 سال پہلے میری والدہ محترمہ کا انتقال ہوا۔ فوجی فاؤنڈیشن ہاسپٹل راولپنڈی وہاں پہ وہ تقریباً 12-13 دن اب وہاں رہے۔ تو اس دوران وہاں پر کئی اموات ہوئی ہیں، لیکن ایسے ایسے مناظر بھی دیکھنے میں آئے کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو گیا تو انہوں نے پوری وارڈ جو ہے نا اس پہ چیخ و پکار اور رونا اور دھونا اور پتہ نہیں کیا کیا۔ لیکن یہ اللہ کا کرم میں سمجھتا ہوں، اس کا فضل سمجھتا ہوں کہ میں تھا، میرا بھائی تھا، میری ہمشیرہ تھی، ہم میں سے کسی ایک بندے نے بھی کوئی ایک بھی جملہ یا کوئی ایک بھی ایسا لفظ یا کوئی ایسا جملہ ہماری زبان سے نہیں نکلا۔ الحمدللہ۔ اس کی وجہ ہے کہ جب اللہ کا نظام ہے، والدین بہت بڑی نعمت ہے، کوئی شک نہیں ہے، اب تک بھی جب ان کی یاد آتی ہے تو آنکھوں سے آنسو ضرور رواں ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا نظام ہے۔ تو اس نظام میں ہم لوگ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور پھر بعض لوگ تو بڑے غلط جملے بھی بول دیتے ہیں، کوئی چھوٹا بچہ بول رہے ہیں کہتے ہیں ابھی اس نے دیکھا ہی کیا تھا، کوئی جوان بول رہے ہیں تو ابھی تو اس کی بے وقت کی موت ہو گئی ہے، ابھی تو اس کا وقت ہی نہیں تھا۔ بالکل غلط جملے ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں۔ اب اگلی بات اسی آیت کریمہ کے حوالے سے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ شہید کیا ہے؟ مجھے بولیے، شہید کیا ہے؟ زندہ ہے، دنیا سے چلا گیا، جان دے
تو اگر کسی شہید کی یاد آئے، ان کا تذکرہ ہم کریں، تو اس کے بعد ہمیں رونا نہیں چاہیے۔ کسٹم رونے کی بات کر رہا ہوں، ایک ہے نا بغیر ارادہ کے، مثلا میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے رفقا جو شہید ہوئے، ہماری یعنی ہماری نسلیں بھی آپ کی ان عظمتوں پر قربان، آپ نے دین کی آبیاری کس انداز میں کی ہے، لیکن باقاعدہ ارادہ دان محفل قائم کر کے آنسو بہانا، رونا اور اس پر مواعظہ کرنا، اس پر اس قسم کے خیالات یا جملے استعمال کرنا، یہ شریعت میں بالکل منع۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں، مجھے بولیے، صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ہاں، ان کا ذکر ہو رہا ہو، آپ پڑھ رہے ہو یا سن رہے ہو، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں ان کی محبت میں، ان کی عقیدت میں، تو یہ غنیمت ہے، یہ اللہ کا انعام ہے آپ کے لیے۔ لیکن آپ یہ کہیں کہ میں نے رونا ہی رونا ہے، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام صبر کی تلقین کرتا ہے۔ اسلام دکھ کو، غم کو سیلیبریٹ کرنے کی تاکید کبھی بھی نہیں کرتا، خوشی منانے کی ترغیب دیتا ہے اسلام، حدود و قیود میں رہ کر، شریعت کے ضابطے میں رہ کر خوشی منانے کی اجازت ہے، لیکن غم منانے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، فرمایا یہی ہیں جن پر ان کی رب کی طرف سے درودیں ہیں اور رحمت۔ درودیں کا مطلب اللہ کی کرم نوازیاں، اس کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ لوگوں پر جو صبر کرنے والے ہیں، جو آزمائشوں کے پورا کرنے والے ہیں، ان لوگوں پر، اور پھر اللہ نے ان کا نتیجہ بھی بتا دیا، فرمایا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، فرمایا یہی لوگ راہ پر ہیں، سبحان اللہ، یعنی سیدھے راستے پر یہی لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، جو بے صبری کرنے والے ہیں، وہ سیدھے راستے سے دور ہیں۔ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کے نشانوں سے ہیں۔ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں، جو لوگ عمرہ یا حج کی سعادت حاصل کر چکے ہیں وہ تو یقیناً وہاں جا چکے ہیں، اور باقی حضرات کو بھی یقیناً معلوم ہے صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں۔ یہ وہ پہاڑیاں ہیں کہ جن کے قریب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر، اپنے نور نظر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا وعلیہ السلام اور اپنی زوجہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آباد کیا تھا، جب اس وقت وہاں کوئی آبادی نہیں تھی، بالکل جنگل تھا، کوئی آبادی نہیں تھی۔ تو جب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ پانی ختم ہو گیا ہے، بچے کو پیاس ہے اور بچہ پیاس کی وجہ سے بلک بھی رہا ہے، رو رہا ہے، تو آپ پانی کی تلاش میں کبھی صفا پہ جاتی تھی، کبھی مروہ پہ جاتی تھی۔ آپ نے 7 چکر لگائے، یہ پہاڑیاں دونوں اس وقت اونچی تھیں، اب بھی تھوڑا سا فرق ہے، تو جب وہ اونچائی پہ جاتی جہاں سے بچہ نظر آ جاتا تو آپ آہستہ ہو جاتی، جب نیچے والی جگہ پہ جاتی جہاں سے بچہ نظر نہ آتا تو آپ نے اپنے قدم تیز اٹھاتی۔ تو یہ جو دو پہاڑیاں صفا اور مروہ، ان کو اللہ نے اپنے نشان یا اپنی نشانیاں بتایا ہے۔ کیا بتایا اللہ نے؟ اپنی نشانیاں۔ سوال یہ ہے کہ نشانیاں بنی کیسے؟ نشانیاں بنی ہیں اللہ کی پاک باز بندی کے قدم لگنے سے، اللہ کی پاک باز بندی کے قدم لگنے سے۔ جہاں اللہ کی بندی کے قدم لگے، رب نے فرمایا اب یہ عام پہاڑیاں نہیں رہی، یہ میری نشانیاں بن گئی ہیں، یہ میری نشانیاں بن گئی ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے نشانوں سے ہیں۔ اور انہی کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، فرمایا جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے، یہ دو تو ہیں ہی ہیں، ان کے علاوہ بھی جو اللہ کی نشانیاں ہیں، کیا مطلب کہ اور
اللہ انہیں بھی اپنی نشانیوں میں شمار فرماتا ہے۔ اللہ بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ کعبۃ اللہ ہے، مسجد نبوی ہے، مسجد اقصی ہے، یعنی ہر وہ جگہ جن کے ساتھ اللہ کی نسبت ہے یا اللہ کے بندوں کی نسبت ہے انہیں اللہ تعالیٰ شاعر اللہ کہتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ دلوں کا تقویٰ ہے۔ اللہ بے شک کیا ہے دلوں کا؟ مجھے بولیے، بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں آپ کو۔ دل کا تقویٰ حاصل کرنے کے لیے دو عمل ہیں، تیسرا کوئی میرے علم میں نہیں ہے، اگر کوئی ہو تو اگر کوئی مجھے بتائے تو مجھے خوشی ہوگی۔ دو چیزیں ہیں جن سے دل کا تقویٰ نصیب ہوتا ہے، ایک اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنے سے اور دوسرا اللہ کے محبوب کی تعظیم کرنے سے۔ اللہ کے محبوب کی تعظیم کرنے سے فرمایا کل کے کہنا نے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض۔ اللہ نے فرمایا کہ نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو اے ایمان والوں پست رکھو، اور نبی کو ایسے نہ بلاؤ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم تشعرون، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تم یہ سمجھتے رہو گا کہ میرے پاس تو بڑی نیکیاں ہیں، بڑی نمازیں ہیں، بڑا صدقہ، بڑا خیرات، میں نے تو بہت نیک اعمال کیے، لیکن اللہ کے نبی کی آواز سے تمہاری آواز اگر اونچی ہو گئی بے ادبی کی وجہ سے تو تمہارے سب اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور پھر فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ فرمایا جو لوگ اللہ کے محبوب کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو تقوی کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ تو تقوی، دل کا تقوی ایک ہے، ظاہر کا تقوی ایک ہے، باطن کا تقوی۔ ظاہر کا تقوی یہ ہے کہ بندہ نماز پڑھے تو ہم سمجھیں گے بڑا متقی ہے، بندہ زکات دے تو ہم کہیں گے بڑا متقی ہے، بندہ کسی کو کچھ 8 پیسے دے دے، آٹے کا تھیلا دے دے تو ہم کہیں گے بڑا متقی آدمی ہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے دل کی نیت کیا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ یہ سارے کام اس لیے کر رہا ہو کہ لوگ کہیں کہ بہت اچھا ہے، بہت نیک ہے، تو اسے ظاہر کا تقویٰ تو نصیب ہے، دل کا تقویٰ نصیب نہیں ہے۔ دل کا تقویٰ اسے ملے گا جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا، اللہ کے محبوب کی تعظیم کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا بلا شبہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، فرمایا تو جو اس کے گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے پھیرے کرے۔ جو حج کرے یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں پہاڑیوں کے پھیرے کرے، ان پر چکر لگائے، کوئی گناہ نہیں۔ اب یہ کیوں؟ یہ آیت کریمہ اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول اس کا یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں صفا جو پہاڑی تھی اس پر اصاف نام کا بت لوگوں نے رکھا ہوا تھا، وہاں پر اسے فکس کیا ہوا تھا، اور مروہ پر نائلہ نام کا بت رکھا ہوا تھا۔ وہ حج کے لیے آتے تو جہاں وہ ان پہاڑیوں کے درمیان چلتے وہاں بتوں کی تعظیم بھی بجا لاتے تھے۔ بعد میں جب ان بتوں کو ہٹا دیا گیا، ختم کر دیا گیا، تو اب لوگوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ تو جگہ وہ ہے نا جہاں پر بت رکھے ہوئے تھے، تو ان پر کیسے ہم آئیں اور کیسے جائیں، کیسے ہم ان کے درمیان دوڑیں۔ دل میں ایک تھوڑا خدشہ تھا کہ یہ جگہ تو بت ان پہ رکھے ہوئے تھے، تو اب پتہ نہیں ان کے اوپر ہم نے دوڑنا ہے نہیں دوڑنا، صحیح کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اگرچہ بت رکھے گئے تھے، ہٹا بھی دیے گئے، لیکن ان کے رکھنے کی وجہ سے ان کی
میں پھر بھی کوئی فرق نہیں آیا. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ. ان کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آیا. ان کی عظمت اور شان پھر بھی وہی ہے. اس لیے تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں کہ تم جب حج یا عمرہ کے لیے آؤ تو ان کے درمیان پھیرے لگاؤ. تمہیں پھیرے لگانے ہیں, تمہیں اس کی اجازت ہے, تمہیں اس کا حکم ہے, اس لیے کہ ان پر میری پاک بندی نے پھیرے لگائے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تاکید, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, خطیب اہل سنت. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے تو اللہ نیکی کا صلہ دینے والا خبردار ہے. کوئی بھی نیک اچھی بات, بھلائی کی بات, کسی کے ہمدردی کی بات جو کوئی کرے اللہ تعالیٰ اسے صلہ عطا فرمانے والا ہے. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. فرمایا بے شک وہ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں بعد اس کے کہ لوگوں کے لیے ہم اسے کتاب میں واضح فرما چکے. کتاب سے مراد تورات بھی ہو سکتی ہے, انجیل بھی ہو سکتی ہے, زبور بھی ہو سکتی ہے, قرآن مجید بھی ہو سکتا ہے. یعنی اللہ کی نازل کردہ کتابوں میں جب میں ہم ایک بات کو واضح کر چکے. اور مراد اس سے کیا ہے کہ گزشتہ کتابوں میں آقا علیہ السلام کی عظمتیں اللہ نے بیان فرمائی تھی, لیکن لوگ جاننے کے باوجود جو اس دور کے یہودیہ نصرانی تھے جن کے پاس تورات زبور تھی, وہ جاننے کے باوجود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو چھپاتے تھے, لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے. اس لیے کہ اگر لوگوں کے سامنے ان کی عظمت ظاہر کر دیں گے تو ہماری بات کون مانے گا, ہمارے پیچھے تو کوئی نہیں چلے گا, ہمیں تو کوئی نذرانے نہیں دے گا, ہمارے قریب تو کوئی نہیں آئے گا. تو انہوں نے چھپانا شروع کر دیا عظمت مصطفیٰ کو. پتہ یہ چلتا ہے اس آیت سے بھی اور پیچھے کئی آیتیں گزر گئی جن سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی عظمت کو چھپانا یہ کسی مومن کا کام نہیں ہو سکتا. بے شک سبحان اللہ, بے شک سبحان اللہ. یہ کسی مومن کا کام نہیں ہو سکتا. بے ایمان ہوگا جو آقا کی عظمت کو چھپاتا ہے, چاہے وہ آج کے دور کا ہے, چاہے وہ گزشتہ دور کا تھا. جو بھی عظمت مصطفیٰ پہ اس کے ماتھے پہ بھر آ جائے یا اس کے تیور بدل جائے, عظمت مصطفیٰ پہ اگر اسے تکلیف ہوتی ہے تو وہ مومن نہیں ہے. وہ اور تو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ایماندار نہیں ہو سکتا. بے شک, بے شک سبحان اللہ. مومن تو آقا کی عظمت سن کے کھل اٹھتا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ نے فرمایا جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہے. فرمایا اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. فرمایا ان پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. بے شک سبحان اللہ, بے شک. جو عظمت مصطفیٰ کو چھپائے وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہے. بے شک, بے شک. وہ اپنے آپ کو جو مرضی سمجھے, اس کا حلیہ مت دیکھیں, اس کی بڑھ بڑھ کو مت دیکھیں, یہ مت دیکھیں کہ وہ انگلش کتنی اچھی بولتا ہے اور اس کے سامنے کتابوں کا کتنا بڑا ڈھیر ہے. جو بھی عظمت مصطفیٰ کو نہیں مانتا وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہے. بے شک سبحان اللہ, بے شک سبحان اللہ. اور صرف اللہ کی نہیں اور لعنت کرنے والوں کی لعنت کا بھی مستحق ہے. ہاں, اِنَّ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا. مگر وہ لوگ جو توبہ کر رہے ہیں, یعنی کسی دور میں ان کا رویہ غلط تھا, عظمت مصطفیٰ چھپانے کا تھا, لیکن بعد میں وہ توبہ کرنے, وَأَصْلَحُوا اور اصلاح کرنے اپنی, وَبَيَّنُوا اور پھر ان عظمتوں کو ظاہر بھی کرنا شروع کر دیں. یہ نہیں ہے کہ توبہ بھی اپنے دل میں کر لی یا کسی کے سامنے کر لی اور کہا کہ میں تو بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں, اب میں ایسا نہیں کرتا, لیکن عظمت مصطفیٰ پھر بھی بیان نہ کرے. یہ نہیں, بیان بھی کرے, کھل کر بیان کرے عظمت مصطفیٰ. تو جو یہ تین کام کر دے, پہلے عظمت مصطفیٰ چھپانے والا تھا, اب اس نے یہ تین کام اگر کر لیے, اللہ فرماتا ہے فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ
تو میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں ہی ہوں بڑا توبہ قبول فرمانے والا۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی مرے، جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی مرے، اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان پر لعنت ہے اللہ کی، فرشتوں کی اور آدمیوں سب کی، تمام لوگوں کی۔ اللہ اکبر۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ہمیشہ، کبھی جہنم سے نکل نہیں پائیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہو اور نہ انہیں مہلت دی جائے۔ جہنم میں رہیں گے، عذاب بھی کم نہیں ہوگا اور عذاب میں وقفہ بھی نہیں آئے گا، مسلسل عذاب اور سخت عذاب۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ یہ سب انسانوں سے خطاب ہے، تمہارا معبود ایک معبود ہے، کون سا؟ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی رحمان وہی رحیم ہے، وہی بڑی رحمت والا وہی مہربان ہے۔ پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کا معبود ہے جو رحمان الرحیم ہے۔ اللہ کے علاوہ اگر کوئی کسی کو معبود کسی بھی حیثیت سے سمجھتا رہا یا آئندہ سمجھے، وہ اسلام سے خارج، وہ غیر مسلم، وہ کافر، وہ بے دین۔ اللہ کی ہمیں عقائد صحیحہ ہمارے سارے کی توفیق عطا فرمائے۔